آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ لبنان کے چاما میں حزب اللہ نے بچھایا جال، اب تک 35 اسرائیلی فوجی بنے نشانہ۔ اسرائیل کی 11 بیرک پر حزب اللہ نے کر دی ڈرونز کی بارش، ادھر اسرائیلی فورس نے کئی لبنانی علاقے کیے تباہ۔ اسرائیل نے ملٹری ہسٹری میں پہلی بار اٹھایا بڑا قدم، لبنان میں بھیجی لڑکیوں کی فوج۔ غزہ میں راشن سے بھرے ٹرک بھیجتے ہی ہوئے غائب، 100 سے زیادہ ٹرکوں کو لوٹنے کی خبر۔ یو گیلن کے بعد شن بیت کے چیف کی جا سکتی ہے کرسی، گھر کے قریب آگ لگنے سے نیتن یاہو ہیں بے حد غصہ۔ ترکی میں نہیں ہے حماس کی لیڈرشپ، اسرائیلی پروپیگنڈا پھر سے ہوا بے نقاب۔ اور روس کے حملے میں 8 یوکرینیوں کی موت، ادھر نارتھ کوریا نے دیا جنگی تیاری کا حکم۔ آزاد ورلڈ انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 18 نومبر 2024، آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ ہاں لیکن ایک اپیل ہے، اگر آپ کو کچھ اور خبریں چاہیے ہوں یا آپ ان خبروں سے مطمئن ہوں اور ہم آپ کو پہلے خبریں دے رہے ہیں تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا، چاہے تو شہر لکھ دیجیے گا۔ آپ کا نام تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر بھی کچھ یوزرز کے نام نہیں شو ہوتے۔ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ، لگ بھگ 1 سال سے میں سبھی لوگوں کو جواب دیتا ہوں، تو آپ بھی بتائیے گا، میں آپ سے بات کروں گا۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ حزب اللہ نے جال بچھایا اور اس جال میں اسرائیلی فوج پھنس گئی ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ چاما میں ہو رہا ہے۔ یہ چاما ایسی جگہ ہے جہاں پر پچھلے 3 دن سے اسرائیلی فوج IDF آپریشن چلا رہی، لیکن پار نہیں پا رہی حزب اللہ کے لڑاکوں سے۔ یہ کہنا ہے المجاہدین کی اس رپورٹ کا کہ حزب اللہ نے ایمبوش کیا IDF کو ان چاما گاؤں میں، چاما ٹاؤن میں اسرائیلی فوج کو جال بچھایا، بلایا، لیور کیا لالچ دے کر، اور جب وہ آئے تو ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ریپلس ایڈوانس اٹیمپٹس ان خیام جو علاقہ ہے، ٹاؤن ہے، وہاں پر جیسے ہی اسرائیلی فوج ایڈوانس ہوئی تو کچھ ایسا طریقے سے حملہ بولا حزب اللہ کے لڑاکوں نے کہ انہیں واپس لوٹنا پڑا، بھاگنا پڑا اس جگہ پر جہاں سے اسرائیلی فوج آئی تھی۔ اسرائیلی فوجی وہاں واپس چلے گئے اپنی جان بچا کر۔ المجاہدین کے یہ جو آرٹیکل، اس کی بائی لائن پڑھی، المجاہدین کے کرسپونڈنٹ نے اس بات کی کنفرمیشن دی ہے اپنے ٹی وی چینل کو کہ اسرائیلی آکوپیشن ملٹری ہیز بین ڈیلٹ ہیوی بلوز ان دا آن گوئنگ بیٹل ان خیام میں جو جاری جنگ ہے، لڑائی ہے، اس میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان اٹھانے پڑے ہیں۔ اسی آرٹیکل میں اگر آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو ملے گا ایک الگ سے پیراگراف جس کی ہیڈ لائن ہے ریزسٹنس لیورز IOF انٹو ایمبوش ان چاما۔ لالچ دے کے بلایا چاما میں IOF کو، اسرائیلی فوجیوں کو، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ پچھلے 3 دن سے جو جنگ جاری ہے 30 فوجیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ بتایا کہ 5 فوجی اس پہ مارے گئے ہیں، 30 فوجی زخمی ہوئے ہیں بری طریقے سے، اینڈ ڈسٹرکشن آف 2 مرکبہ ٹینکس، 2 ٹینکس تباہ کیے ہیں حزب اللہ کے لڑاکوں نے۔ یعنی چاما ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کہنا چاہیے کہ بڑی تباہی ہو رہی ہے اسرائیل کے اعتبار سے۔ سر بڑھتے ہیں آگے۔ ایک الجزیرہ فلسطین کا جو ایک ٹویٹ ہے کہ حزب اللہ نے ابھی یہ جانکاری دی ہے کہ انہوں نے ایک سوسائڈ ڈرونز کے اسکواڈرن کے ساتھ سوسائڈ ڈرونز کی بارش کی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی انمی فورس پر 11 بیرک کو نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے۔ اٹ مینس کہ حزب اللہ کے ان ڈرونز کو ملٹری بیس پر ایئر ڈیفنس سسٹم آف اسرائیل انٹرسیپٹ نہیں کر پایا، کیا بھی تو سب کو نہیں کیا۔ اسی لیے تو حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ یس وی ہٹ، ہم نے ہٹ کیا ہے اپنے ٹارگٹس کو 11 بیرک میں۔ 11 بیرک بہت امپورٹنٹ بیرک ہے اسرائیل کے لیے، اسرائیلی فوج کے لیے۔ اور یہاں پر ایک دوسرا دعویٰ ہے اور وہ وہی پچھلے والی خبر کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ وی ٹارگیٹڈ اے گیدرنگ آف اسرائیلی انمی فورس ایسٹ آف دا ٹاؤن آف خیام ود اے بیرج آف راکٹ۔ ایک گیدرنگ تھی، ایک جماوڑا تھا اسرائیلی فوجیوں کا خیام ٹاؤن میں، ہم نے وہاں راکٹ داغے ان کے جماوڑے پر اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا۔ اب جو نقصان کی یہ بات کر رہے ہیں آپ یاد رکھیے گا، اس کی تصویریں آج دیر رات چھپیں گی تو میں صبح دکھا دوں گا، صبح چھپی تو دوپہر دکھا دوں گا کون کون چلا گیا۔ خیر، جو لبنان گیا تھا، ہسٹورک فرسٹ، اتہاس میں پہلی بار اسرائیل کی ملٹری نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے حزب اللہ کے لڑاکوں سے کمبیٹ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے اپنی زنانہ فوج، یعنی اپنی لڑکیوں کی فوج، ان کی ایک بٹالین، ٹکڑی یا کچھ بھی کہیے کمپنی، بھیج دی ہے لبنان۔ یس، since the onset of the war, the combat intelligence team consisting of female soldiers
कॉम्बैट इंटेलिजेंस टीम गई है, इसमें फीमेल सोल्जर्स भी हैं इजराइल की। वो सीरियन बॉर्डर के करीब माउंट डोव रीजन में ये स्टेशन करेंगे, वहाँ रुकेंगे। और ये लेबनान में घुस गया। माउंट डोव रीजन ये अपना बताते हैं वहाँ पर लेबनान के हिस्सों में, सीरियन बॉर्डर पे, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर। और इन्हें अंदर ये खबर में लिखा हुआ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इजराइल्स मिलिट्री हिस्ट्री फीमेल कॉम्बैट सोल्जर्स एंटर्ड लेबनान एज द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल मिशन। घुस चुकी हैं ये लड़कियाँ ऑपरेशनल मिशन को अंजाम देने के लिए लेबनान में। इसकी बहुत सी डिटेल्स हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं। अगर मुमकिन हो सका, आई एम नॉट प्रोमिसिंग यू, अगर मुमकिन हो सका तो इस पर अलग से बनाएंगे एपिसोड, इजरायली लड़कियां जो पहुंची हैं जंग लड़ने। खैर, लेकिन इसका क्या माना जाए, इजराइल के पास मर्द फौजियों की कमी हो रही है, क्योंकि पिछले साल जो हम अभी इस साल हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे 2 बार कि वो लड़कियां कह रही थी हमें आप जंग में भेजिए, तो उन्होंने कहा, अदालत को बताया था आईडीएफ ने कि हम अगले साल 2025 में दिसंबर से पहले इन्हें नहीं भेज सकते, कहीं कोई हमास के लड़ाके इन्हें गजा में उठा के ले गए, लेकिन लेबनान में भेज दिया। क्या वो सिचुएशन डिफरेंट थी या ये सिचुएशन डिफरेंट है, पता नहीं, या आईडीएफ के पास फौजियों की कमी है, अब इनका भरोसा है या इनका सहारा है। खैर, अरब न्यूज़, और मैंने कई जगह न्यूज़ पढ़ी है, आप ये मत कहिएगा झूठी, अल जज़ीरा में भी मैंने ये बात खबर पढ़ ली है। अल जज़ीरा चूँकि अभी अपडेट है, हेडलाइन नहीं बनाई, इसलिए मैंने आपको उसकी हेडलाइन नहीं दिखाई कि एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय जो राशन, मदद, ये सब लेकर गजा पहुंचा था, उसे लूट लिया गया, वायलेंटली लूट लिया गया। UNRWA ने कहा है उन्हीं की वजह से, उन्हीं के चलते, उनकी मुदाखलत से या उनके जो कहते हैं इंतज़ामों के तहत ये कॉन्वॉय घुसा था गजा में। और ये बताया गया कि 16 नवंबर को घटना हुई, आज 18 नवंबर, 16 को ये इंसिडेंट हुआ। और बताया कि 98 ट्रक 109 में से 109 ट्रक लूट लिए गए और 98 ट्रक उनमें से तबाह हो गए, मतलब उन्हें नुकसान पहुंचा है लूट के दौरान। क्या नुकसान, कैसे, कोई डिटेल नहीं है। जितनी खबर अरब न्यूज़ में उतनी खबर अल जज़ीरा में, ये खबर और डेवलप होगी। ये इंसिडेंट जो है बताया गया है कि जब इजराइल की तरफ से इस कॉन्वॉय को ले जाने की इजाज़त मिली तो करेम श्लोम क्रॉसिंग के पास से एक अनफेमिलियर रूट से, एक ऐसे रूट से जिससे हमेशा मदद नहीं जाती थी, उससे ये मदद ले जाई गई, उसके बावजूद लूट गई। किसको खबर थी? क्या फ़लस्तीनियों ने ही कहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा है कि सेटलर्स ने लूटी, इजराइलियों ने लूटी, फ़लस्तीनियों ने लूटी, कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये कहा है गजा में घुसते ही लूटपाट हो गई। मैंने 3-4 रिपोर्ट पढ़ी इस चक्कर में, कहीं तो किसी का नाम मिल जाए। सब ने ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन छापी है और ये रॉयटर्स के हवाले से छापी है। जो UNRWA की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर जो हैं, उन्होंने ये बात कही है रॉयटर्स से। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन है, नेतन्याहू अपने शिन बेत के चीफ को भी हटाने को सोच रहे हैं गद्दी से, क्योंकि वो इस बात से बड़ा नाराज़ हैं कि शिन बेत, जिस पर इजराइल की लोकल इंटेलिजेंस का पूरा दारमोदार है, आसपास के ममालिक की, हालांकि इंटरनेशनली मुसाद देखता है ये सब, लेकिन शिन बेत गजा में क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो सकता है, बॉर्डर्स वगैरह, इन सब पर नज़र रखते हैं। लेकिन शिन बेत इस बारे में फैल रही कि कैसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर के घर पर जब ड्रोन अटैक हो चुका था, उसके बावजूद उनके घर के बाहर फ्लेयर्स देखी गई, यानी आग लगाई गई, लपटें उठती देखी गई, किसी ने आग लगाने की कोशिश की। 3 इजरायली इस मामले में अरेस्ट हुए हैं। लेकिन ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री का घर है या ताता थैया का कोई ठिकाना है, कोई भी आकर कुछ कर जाता है और तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, बैठे क्यों हो कुर्सी पर? ये शिन बेत की कुर्सी खाने को। हालांकि ये रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया में चल रही हैं, इजरायली अखबार है कि रोनन बार जो है वो जाने वाला है, शिन बेत का चीफ, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन अभी PMO की तरफ से कहा गया ना, ये झूठी खबरें हैं। हालांकि कुछ बातें हो रही हैं लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। तो अब देखते हैं कि योव गैलेंट के बाद इन्हें जो है कुर्बान किया जाता है या नहीं। हमास सोर्सेज डिनाई, आपने दिन भर खबरें क्या सुनी होगी कि कतर से निकाल दिए गए हैं हमास के लीडर्स और तुर्की उनकी नई पनाहगाह बन गई है। नहीं, वो इजरायली प्रोपेगेंडा था, ये कहती है अल मायदीन की रिपोर्ट, और इसे प्रोपेगेंडा तुर्की की तरफ से बताया गया है। कहा गया है तुर्की की तरफ से हमारे यहाँ कोई हमास का लीडर नहीं है। हमास की तरफ से कहा गया है कि हम तुर्की गए ही नहीं हैं, हम कतर में हैं, हमसे किसी ने जाने को कहा नहीं है। तो हमास के सोर्सेज ने ये डिनाई कर दिया है कि हमारे लीडर
ہمارے جو پولیٹیکل بیورو ہے اس کے لیڈرز اور ممبرز قطر چھوڑ کر ترکی جا رہے ہیں. بولے نہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, یہ اسرائیلیوں کا پروپیگنڈا ہے. غزہ کی بات کرتے ہیں. جب تک میں خبر پڑھ رہا ہوں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 76 لوگ مارے گئے. اسرائیلی فورسز نے 76 لوگوں کو مار دیا, قتل کر دیا غزہ میں. یہ 18 نومبر کی بات ہے, اور اس کے بعد کیا آنکڑا جڑے گا مجھے نہیں پتا. لبنان میں بھی اپنے حملے انہوں نے بڑھائے ہیں اسرائیلی فورسز نے. مارے گئے لوگوں میں ہمیشہ کی طرح زیادہ تر بے گناہ ہیں. ان بے گناہوں میں ہمیشہ کی طرح بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں. سر بڑھتے ہیں آگے. یہ ایک فلسطینی شخص ہے, میں اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں, انگلی اٹھا رہا ہے. یہ جہاں بیٹھا ہے یہ اپنے بھائی کے جنازے کے پاس بیٹھا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے اس کا بھائی کی بیوی, اس کے بچے سارے اسرائیلی حملے میں مارے گئے غزہ میں, ساؤتھ غزہ میں, خان یونس میں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری سرزمین کے لیے سب کچھ, یہ مادر وطن فلسطین کے لیے سب کچھ, ہر چیز قبول منظور, سب کچھ اللہ کی مرضی سے, اللہ کے کرم سے. ہم کبھی ہاریں گے نہیں, ہم کھڑے رہیں گے. وی ول کنٹینیو اینڈ ریمین لائل. ہم ہمیشہ وفادار رہیں گے اپنی زمین کے لیے اور فلسطین کے لیے. اور وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے اب جنت تمہارے لیے, یہ دنیا نہیں تھی, یہ جنت تمہارے لیے ہے میرے بھائی. تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ تم جنت میں آرام سے رہو. انگلی اٹھا کے رو نہیں رہے. بس کیا بتائیں کہ کیسی کیسی چیزیں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں روز. ایمسٹرڈم کے میئر نے منہ نوچ لیا ہے ان تمام لوگوں کا, بنجامن نتنیاہو سمیت, جو یہ کہہ رہے تھے وہ ایمسٹرڈم میں جو پیٹے گئے تھے جیوز, جنہیں نکالنے 2 جہاز گئے تھے, اسے انہوں نے پروگرام بتایا تھا, نرسنہار بتایا تھا. پروگرام دنگا مطلب نرسنہار, ٹارگٹ کلنگ. ایمسٹرڈم اسی شہر کے میئر نے کیا کہا کہ وہ جو دنگے تھے وہ پروگرام نہیں تھے, بلکہ وہ ایک کوشش تھی کہ مسلمانوں کو ڈسکرمنیٹ کیا جائے, انہیں بدنام کرنے کی سازش تھی, اس طریقے کے لفظ استعمال کر کے. عام جھگڑا تھا, دنگا تھا, دونوں طرف کے بدتمیز لوگ تھے, انہوں نے آگ لگائی. اور خبروں میں پایا گیا کہ بھائی اسرائیلیوں نے جھنڈے اتارے, فلسطین کے بدتمیزیاں کیں, گالیاں دیں, اس وجہ سے لوگ بھڑ گئے. اب اسرائیل کے کئی منسٹر اس کو لے کر کہہ رہے ہیں ایمسٹرڈم کا میئر صحیح نہیں ہے, یہ اینٹی سیمیٹسٹ جو یہودی ورودھی جو بھاونائیں بھڑکتی ہیں ان کو نارمل چیز بتا رہا ہے, نارمل دنگا. اصل میں اس طریقے سے یہودی ورودھ, یہودیوں سے دشمنی, یہودیوں سے نفرت کر کے سیکنڈ ورلڈ وار سے ایک سمپیتھی گین کی گئی. لیکن کیا ہو رہا ہے آج غزہ اور لبنان میں, ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے غزہ میں. لوگ پوچھ رہے ہیں, لکھتے ہیں میرے ویڈیو میں کہ ہٹلر نے کیا غلط کیا تھا. ہم نے تو ہٹلر کو کچھ کرتے دیکھا نہیں, لیکن ہم جو آج دیکھ رہے ہیں ہم نے تو پڑھا بھی نہیں کہ ہٹلر نے یہ سب کیا تھا جو غزہ میں کر رہا ہے اسرائیل. لوگ پوچھتے ہیں. ویسٹ بینک میں کچھ ظلم کم نہیں ہے. یہ جیروسلم کی تصویر ہے جو AJ پیلسٹائن یعنی الجزیرہ پیلسٹائن نے شیئر کیا ہے, عربی میں, انگلش ٹرانسلیشن ہے. کیا آکوپیشن فورسز نے کئی دکانوں کو تباہ کر دیا. یہ کالندیا راؤنڈ اباؤٹ ہے یروشلم کا, القدس کا, وہاں پر فلسطینیوں کی دکانوں کو تباہ کر دیا. میں نے ویڈیو دیکھا تو آلو, سیب, پھل, سبزی یہی پڑی تھی, یعنی غریب لوگوں کی دکانیں تھی, یہ تباہ کر دی گئی. بلڈوزر چل گیا غریبوں کی دکانوں پر. تو یہاں بھی رشیا میزائل اسٹرائکس اپارٹمنٹ بلڈنگ ان یوکرین, سومی کلنگ 8. رشیا کی ایک میزائل جا کر یوکرین کے رہائشی علاقوں میں گری اور اس رہائشی اپارٹمنٹ میں 8 لوگ مارے گئے, یعنی 8 عام لوگ مارے گئے. سومی کی یہ انسیڈنٹ ہے. بھئی عام لوگ مارے جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے, وہ کہیں کیوں. فوجیوں کی لڑائی ہے, فوجی لڑے, اپنے کتنے مارے جائیں فرق نہیں پڑتا, لیکن عام لوگ. اور کہہ رہے ہیں اس میں ایٹ لیسٹ 10 اپارٹمنٹ بلڈنگز, سیورل ویکلز ڈیمیج. اس کے علاوہ 10 اپارٹمنٹ بلڈنگز, کئی گاڑیاں اور نہ جانے کیا کیا پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں روس کے اس حملے میں. اچھا ہاں, جرمنی میں الیکشن ہونے والے ہیں, اور وقت سے پہلے ہوں گے, آپ کو پتہ ہے. اولف سے وہ کھینچ لیا گیا سمرتھن. اب ایک جو چانسلر ہے, چانسلر جرمنی کا سب سے بڑا ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے یہاں پردھان منتری, تو چانسلر کے پد کے لیے ایک کینڈیڈیٹ ہے جرمنی کی گرین پارٹی سے.
اس نے کیا قسم کھائی کہ ہم ٹورس میزائل بڑی خطرناک ہیں جرمنی کی، وہ ہم یوکرین کو دیں گے اگر میں جیتا اور چانسلر بن گیا. یعنی کہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کو ہم بچائیں گے، روس سے مقابلہ کریں گے. اب روس کا ڈر دکھا کر، وہاں بھی ڈر تو ہر جگہ کام کرتا ہے، یہاں مسلمانوں کا ڈر دکھایا جاتا ہے، وہاں روس کا ڈر دکھا کر یہ ووٹ پانے کی جگاڑ میں ہیں بھائی صاحب جو ہیں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور ان کی جرمنی پارٹی کے چانسلر کینڈیڈیٹ رابرٹ ہیبیک ہیں یہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے. خیر، نارتھ کوریا والے بھیا کم جونگ ان کہہ رہے ہیں کہ اب کورین پیننسولا میں جس طریقے سے ٹینشن بڑھ رہی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور ہم اٹھائیں گے. کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی ملٹری کو، اپنے آفیشلز کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے. پاکستان کی آرمی کے کمانڈو اور 6 ملیٹنٹس ایک گن فائٹ میں خیبر پختونخوا پروونس میں مارے گئے. یہ آج خبر تھی، مجھے لگا دنیا کے ایک اور طرف کی بھی خبر لینی چاہیے. بہت بہت شکریہ. دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور کیا توقع رکھتے ہیں یا مطمئن ہیں. سلامت رہیے، خوش رہیے.